السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج خبریں ہیں۔ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں، بات کریں گے ہم پی ٹی سی ایل کی، نیشنل بینک کی، ای او بی آئی کی، لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک بے حسی کی، اور یہ بے حسی کا لام متناہی سلسلہ آخر کب تک چلے گا؟ کوئی بھی حکومت آئے، عوام کا خیر خواہ دعووں کی حد تک تو ہے، لیکن عملی طور پر کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ گڈ گورننس عوام کے سب طبقوں کو یا زیادہ تر طبقوں کو خوش رکھنے کا نام ہے، لیکن جو چیز آپ کے بس میں ہے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ آپ اخراجات کی تخفیف کر سکتے ہیں، آپ منصفانہ رقم کی تقسیم، وسائل کی تقسیم، اس سے غریب آدمی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم نے یہ خبر دی کہ ایک غریب طبقہ یعنی اسمبلی ممبران، انہوں نے اپنی مراعات میں اضافہ کر لیا، لیکن اس پر ہی بس نہیں، ناانصافی کی ایک اور داستان رقم ہوئی ہے۔ میں ملازمین کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں ناانصافی کے خلاف ہوں۔ ناظرین، جب ملک کی معاشی حالت آپ کے سامنے ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب وہ اپنی گورننس جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، پہلے جب انہوں نے چارج سنبھالا تو گاڑیوں کے حوالے سے بڑی خبر آئی، کیا یہ عللے تللے اس کے باوجود جاری رہیں گے کہ ایک بہت بڑا طبقہ اپنے حقوق سے محروم ہے؟ بات لمبی ہو رہی ہے، بہت کچھ مجھے کہنا ہے، صرف عرض یہ کرنا تھا کہ صوابدیدی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے تنخواہوں کی مد میں 8 کروڑ 80 لاکھ روپے کے فنڈز کی منظوری، پہلے اپنے لیے مراعات سمیٹی اور اب ایوان وزیر اعلیٰ کے ملازمین کی موجیں کروا دی، انہیں 3 اضافی تنخواہیں ملیں گی۔ ناانصافی اور غیر مساویانہ طرز عمل آخر کب تک؟ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ہم ویری کوئکلی پی ٹی سی ایل کی بغیر کسی تحمید کے۔ یہ پیغام ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اپنی پروگرام میں، جیسا کہ ہم پہنچاتے رہتے ہیں۔ خبر کچھ یوں ہے کہ السلام علیکم، خبر کیا ہے بلکہ یہ میسیج ہے، یہ صوبائی صدر جو ہے بلوچستان کوئٹہ کے عبد الغنی سومرو، ان کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کوئٹہ میں اے پی 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 ٹی کی ریجنل باڈی کے اجلاس زیر صدارت عبد الغنی سومرو صوبائی صدر اے پی پی ٹی بلوچستان ہوا، جس میں ریجنل باڈی کے تمام ممبران موجود تھے۔ اجلاس کی کارروائی تلاوت کلام پاک سے ہوئی۔ اس کے بعد پینشنرز کو درپیش مسائل پر گفتگو ہوئی، جس میں سب سے اہم مسئلہ ڈسپنسری سے دوائی کا حصول ہے۔ اس وقت تمام تر پینشنرز کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ ناظرین، یہاں میں بائی دا وے بتاتا جاؤں کہ پیناڈول کی بنانے والی کمپنی نے معذوری کا اظہار کر دیا کہ ہم پیناڈول اب نہیں بنا سکتے، اس قیمت پہ ہم آپ کو سپلائی نہیں کر سکتے۔ تو جو پہلے سے بیچارے غریب لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ پتہ نہیں 4 گنا زیادہ قیمت جو ہے وہ مقرر کی جائے گی۔ الٹرنیٹ دوائی کی وجہ سے بہت مسئلہ ہوتا ہے، اور پینشنرز میں اس مسئلے کو لے کر بہت اضطراب پایا جاتا ہے۔ اس لیے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جلد از جلد ایچ آر اور ڈاکٹر صاحب سے اس مسئلے کے حل کے لیے میٹنگ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ریجنل باڈی کے مختلف ممبران کو گاہے بگاہے انفرادی طور پر کچھ احباب دھرنے اور صوبائی سطح پر کے لیے احتجاج کے لیے بلا رہے ہیں۔ اس ضمن میں تفصیلی بات چیت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اپنی مرکزی قیادت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور جو بھی پالیسی احکامات ہمیں مرکزی قیادت کی طرف سے موصول ہوں گے ہم اس پر لبیک کہیں گے۔ اس ضمن میں محترم انور گجر صاحب کا واضح پیغام موجود ہے، جس کی ہم مکمل تائید کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اجلاس میں پینشنز کے مسائل پر سیر حاصل گفتگو کی گئی،
اور آخر میں اجلاس کے اختتام سے پہلے تمام مرحوم پینشنرز کے لیے دعائے مغفرت کی گئی اور اجلاس برخاست کر دیا گیا۔ عبد الغنی سومرو، صوبائی صدر APPT بلوچستان کوئٹہ۔ اور ناظرین، جیسا کہ ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کی کوششوں کو بر لائے۔ میں بات کر رہا ہوں محمد اشرف صاحب کی۔ انہوں نے ایک دلچسپ پوسٹ جو ہے وہ لکھی ہے EOBI کے حوالے سے۔ ہم صرف یہ پوسٹ آپ کو شیئر کر کے اس پہ ہی اتفاق کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اور چیزیں بھی آپ کو بتائیں گے۔ EOBI عورت راج قائم۔ یہاں میں اپنی پوزیشن واضح کر دوں کہ میں جینڈر کی تقسیم کا ہرگز قائل نہیں ہوں، لیکن یہ جو ہے ان کا ایک میسیج جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے، اگرچہ میں اسے ایز سچ مناسب نہیں سمجھتا، لیکن یہ حسن اتفاق ہے کہ EOBI عورت راج قائم، 3 عورتیں 3 کہانیاں۔ انہوں نے دلچسپ پہرائے میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ناہید شاہ درانی چیئرپرسن EOBI پریمیکو اور شازیہ رضوی ڈائریکٹر جنرل HR&GA، ناصرہ پروین صاحبہ فنانشل ایڈوائزر اینڈ انویسٹمنٹ ایڈوائزر۔ یہ حق ہے خواتین کا بھی، لیکن ہماری ان معزز خواتین جو ہے ان سے ہم یہ کہیں گے کہ خدا کے لیے مزدوروں کے حقوق کا خیال کریں۔ اور ناظرین، جو ایک کہانی ہے وہ مختصر سی بتا دوں، پھر یار زندہ صحبت باقی دوبارہ کریں گے نیشنل بینک کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ بجٹ انکریز 2010 سے 2016 تک نہیں دی گئی، یعنی آپ یہ کاؤنٹ کریں تو 6 سال بنتے ہیں، اس میں بلا وجہ وہ نہیں دی گئی۔ اور 2017 میں انہوں نے شکایت کی پارلیمنٹ کی فینانس کمیٹی نے۔ اس وقت کی صدر بینک جو تھے سعید احمد، انہیں کمیٹی میں طلب کر کے اضافے کے اعلان کا حکم دیا گیا، حالانکہ اس وقت سپریم کورٹ کے لیے 3 رکنی بینچ میں 70% پینشن کی بحالی اور سالانہ بجٹ انکریز کے کیس کی سماعت جاری تھی۔ اور یوں بینک کا سرکولر 14 جولائی کو جاری ہوا، جس میں کم از کم پینشن 6,000 اور بیوہ کے لیے 4500 روپے مقرر ہوئی، اور 1998 تک ریٹائر ہونے والے 20%، 1999 سے 2000 تک ریٹائر کے لیے 15%، اور 2021 سے 2016 تک ریٹائر کے 10% اضافے کا اعلان کیا گیا۔ مختصر ہم یہ بتا دیتے ہیں، اور یہ ہمیں رپورٹ دی ہے جناب ظفر صادق صاحب نے، جو ہمیں وقتاً فوقتاً یہ چیزیں بھیجتے رہتے ہیں۔ ناظرین، آج لائٹ کی کمی کی وجہ سے اگر آپ کو پرابلم پیش آئے تو میں معذرت خواہ ہوں، اور میں اب یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور آل کا آپشن لیں۔ اور ایک ضروری وضاحت یہ ہے کہ ہم ان قریب لائیو ٹرانسمیشن کا بھی سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پیشگی آپ کو بتائیں گے، جس میں ہم پینشنر سے متعلقہ جو پرابلمز ہیں انہیں ہم ڈسکس کریں گے، ان سے سوالات آپ کو لائیو جو ہے وہ کمنٹس کے ذریعے آپ ہم سے چیٹ کر سکیں گے، اپنے مسائل بتا سکیں گے، اور پھر اگلی ویڈیو میں ہم ان کی شنوائی کا کچھ کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور آخر میں پھر وہی کہ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے اگین کہوں گا بیل آئیکن کو کلک کیجئے، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کیجئے، کومنٹ سے نوازیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔